جی السلام علیکم ڈیئرس. جو آج میں جس شخص کے بارے میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب یہ دکھنے میں تو اتنے خاص نظر نہیں آتے، لیکن ایک ان کے اندر جو فن ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. ان سے ابھی انٹرویو لیتے ہیں. جی السلام علیکم ڈیئر. وعلیکم السلام. جناب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم شکر الحمدللہ. جی جناب آپ اپنا تعارف کرائیں گے، آپ کہاں سے ہیں اور ادھر لاہور میں اور کہاں سے ہیں مطلب؟ جی میرا نام عبدالخالق ہے اور میں شیخو پورہ کا رہنے والا ہوں. اچھا ماشاء یہ اللہ. جو میں لکھتا ہوں یہ مجھے شوق ماشاءاللہ بچپن سے، یعنی کہ جب اسکول پڑھتا تھا نا ہاں جی تب سے ہی ہے. بہت خوب. پڑھنے کا، ناول پڑھنے کا اور قصے پڑھنے کا، اور پھر میں لکھتا بھی تھا اسی وقت نا، اسکول کے زمانے میں لکھتا بھی تھا. ناول آپ نے کس زبان میں پڑھے ہیں ناول؟ اردو میں. جی کون کون سے ناول بتا سکتے ہیں کچھ؟ ہاں جی میں سسپنس ڈائجسٹ ہوا کرتا تھا، ہاں جی وہ پڑھتا تھا. دیوتا کہانی ایک بہت لمبی چوڑی انہوں نے بنائی تھی، وہ میں فرحاد علی تیمور کی وہ میں پڑھا کرتا تھا. تو اس طرح اور بھی ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے، وہ پڑھا کرتا تھا. مطلب یہ آپ نے اتنا یہ ادب پڑھا ہے تو وہ ادب پڑھنے سے آپ کے اندر کچھ لکھنے کی، کچھ سوچنے کی کچھ مہارت پیدا ہوئی ہوگی. آپ نے کچھ لکھا ہے، تخلیق کیا ہے آپ نے کچھ؟ جی سنائیں اس میں سے کچھ. جی میں اپنی پنجابی کی نظم پہلے آپ کو سناتا ہوں. جی. بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں. واہ. بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں، نالی لنگن تو بھی ڈردیاں. واہ. بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں. منع کریے جس جگہ تو کیتا ہوندا ہے کسے وجہ تو. واہ. منع کریے جس جگہ تو کیتا ہوندا ہے کسے وجہ تو. ہاں جی. جتھوں روکو اوتھے ہی پیر دھردیاں. واہ. بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں، نالی لنگن تو بھی ڈردیاں. بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں. واہ. گل یہ آؤندی سیاںف دے حصے، باہر نہیں سنائی دے گھر دے کسے. واہ. گل یہ آؤندی سیاںف دے حصے، باہر نہیں سنائی دے گھر دے کسے. گھر دیاں گلاں باہر کردیاں، بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں. واہ بہت خوب. نالی لنگن تو بھی ڈردیاں، بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں. واہ. تو آپ کی اور بھی ہے یا اس کے اور کہتے رہتے ہیں ابھی؟ ہاں نہیں، دو کتے اور بھی ہیں لیکن وہ ابھی نا زبانی یاد نہیں ہے. یہ دو زبانی یاد آ گیا سنا دیے. اور ایک جی میں ایک قطع اور میں نے بنایا وہ میں سناتا ہوں. جی. بندہ تو فرسٹ ہے اپنے وچ ٹرسٹ ہے. واہ. بندہ تو فرسٹ ہے اپنے وچ ٹرسٹ ہے. کم جڑا بھی ذمے لائیے کر لیندا ایڈجسٹ ہے. واہ. بندہ تو فرسٹ ہے. اس کو میں نے اردو میں بھی بنایا ہے. اچھا اردو میں مطلب آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں آسانی سے؟ جی میں اردو میں سناتا ہوں. بندہ تو فرسٹ ہے خود میں ایک ٹرسٹ ہے. واہ. بندہ تو فرسٹ ہے خود میں ایک ٹرسٹ ہے. کام جو بھی ذمے لگے کر لیتا ہے ایڈجسٹ ہے. واہ. بندہ تو فرسٹ ہے. واہ. مطلب یہ آپ کی یہ جو اتنے مطلب آپ نے یہ نظمیں پڑھی ہیں، آپ کی تعلیم تو مطلب اتنی نہیں ہے نا، انڈر میٹرک ہے میرے خیال. انڈر میٹرک. یہ کب کی تھی آپ نے انڈر میٹرک؟ یہ میں نے 99 میں میں نے پڑھائی چھوڑی تھی، 1999 میں. جی 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 جی. تو اور بھی چیزیں میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی میری ماشاءاللہ 2015 کی چل رہی ہے، اس پہ میری کافی چیزیں اپلوڈ ہیں. ایک میں نے پنجابی کی نظم لکھی تھی، یہ جو موٹے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ہر کام انہوں نے موٹر سائیکل پہ ہی کرنا ہے اور موٹے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. وہ اس موضوع میں میں نے لکھا کہ موٹر سائیکل تو تھلے تیری لت نہیں لیندی. ہاں جی. نہیں میری موٹر سائیکل تو تھلے میری لت نہیں لیندی. ہاں جی. تے دنیا مینوں موٹا کہندی. ہاں جی بالکل. موٹر سائیکل تو تھلے میری لت نہیں لیندی تے دنیا مینوں موٹا کہندی. ہاں جی. سمارٹ ہون دی حسرت بڑی دل نوں رہندی تے دنیا مینوں موٹا کہندی. واہ. جے میں پیدل چلدا ہوندا ہاں جی. چرب میرا بھی ٹلدا ہوندا. واہ. جے میں پیدل چلدا ہوندا چرب میرا بھی ٹلدا ہوندا. جندڑی تانیاں دے تیر تے نہ سہندی. واہ. موٹر سائیکل تو تھلے میری لت نہیں لیندی. واہ. تے دنیا مینوں موٹا کہندی. واہ کمال کمال جناب.